بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ 1900 میں امام علیہ السلام نے پہلی دفعہ برما کا دورہ کیا۔ امام علیہ السلام پہلے جاپان جانے والے تھے، لیکن پہلے کلکتہ پہنچے اور ایک خصوصی کشتی کے ذریعے برما کا سفر طے کیا۔ ان دنوں میں رنگون میں تقریباً 85 اسماعیلی خاندان تھے۔ یہاں وارث کاڑا روڑا نے ایک سندھی نائٹ اسکول قائم کیا تھا اور وہ خود یہاں بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ امام علیہ السلام رنگون میں اسماعیلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ میری ایک شدید خواہش تھی کہ میں برما کے اسماعیلیوں کو دیکھوں، اور دوسری یہ آپ کی چھوٹی سی جماعت کو روشنی کی طرف لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی جماعت پہلے بھی کہیں دیکھی ہے؟ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام سوچنے لگے اور پھر فرمایا، بالکل، دوآپر یگ میں ایک خطرناک جنگل میں 5 پانڈوؤں، ماتا کنتا اور ساتھی دروپدی سے ملنے گیا۔ یہ 7 روحوں پر مبنی چھوٹی سی جماعت تھی۔ امام علیہ السلام یہ کہنے کے بعد ہنسنے لگے۔ قصہ دوم۔ امام سلطان محمد شاہ نے اپنے 13 خاص پیروکاروں کے ساتھ ایک کمرے میں، جو کہ آج کراچی میں آغا خان جم خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک فوٹوگراف لی۔ فوٹو شوٹ کے بعد امام علیہ السلام نے ان مریدوں کو اپنے پاس رکھا۔ امام علیہ السلام نے جماعت کو، جو باہر بیٹھی تھی، فرمایا کہ اگر آپ کو اس دنیا میں فرشتوں کو دیکھنا ہے تو جائیں اس کمرے میں ان 13 مریدوں کو دیکھ لیں۔ جماعت آہستہ آہستہ اندر گئی اور ان 13 لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ قصہ سوم۔ امام سلطان محمد شاہ 1902 میں کراچی آئے۔ امام کا جہاز کماڑی کی بندرگاہ پر رکا۔ رہنماؤں نے امام کا استقبال کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی گاڑی بستی کی طرف چلی گئی۔ تھوڑے ہی دیر میں امام علیہ السلام کی گاڑی کو رکنا پڑا کیونکہ اس میں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ امام علیہ السلام گاڑی سے باہر نکلے اور عمارتوں کو دیکھنے لگے۔ اچانک امام علیہ السلام کی نظر ایک مزار پہ پڑی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رہنماؤں نے بتایا کہ یہ گیبن شاہ کا مزار ہے۔ یہ سنتے ہی امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ وہی گیبن شاہ کا مزار ہے جہاں میرے پیروکار آ کے منتیں مانگتے ہیں؟ رہنماؤں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے لاسی جماعت کے مکھی ہاشو طورانی کی طرف انگلی کرتے ہوئے فرمایا کہ میری جماعت کو جا کے بتائیں کہ اس گیبن شاہ کی طاقت مکھی ہاشو کے بال کے برابر بھی نہیں۔ یہاں پر اپنا وقت ضائع کرنے نہ آئیں، اس سے ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ English narration of these stories. The Imam visited Burma for the first time in 1900. Imam was to go Japan, but he first came in Calcutta and went to Burma by a special boat. On those days, there were about 85 Ismaili families in Rangoon. Here, Waris Kara Ruda had established a Sindhi night school and himself taught religious education to the children. The Imam was highly delighted to see the Ismailis in Rangoon and said, "It was my fervent desire to see Burma, and secondly, I want to bring your small Jamaat into light." The Imam closed his eyes for a few moments and said, "Had I seen a small Jamaat of my believers ever before?" Saying this, the Imam began to think, then said, "Of course, in past, during the Dwapar age, I had gone in very dangerous forest to see 5 Pandavas, Mata Kunta and Sati Draupadi, the small Jamaat of 7 souls." Then the Imam laughed. Story 2. Imam Sultan Muhammad Shah came in Karachi in 1902. The Imam's ship anchored at the port of Kimari. The Imam was feted honor by the leaders. Then the Imam's car proceeded towards the town. In the meantime, the car stopped for some technical problem. The Imam came out and watched the buildings. The Imam all of a sudden looked at the dome of a shrine and asked what it was. The leaders told that it was the shrine of Geben Shah. Hearing it, the Imam said, "Is this the shrine of Geben Shah where my followers come to make their vows?" The leaders didn't make any response. On that moment, the Imam pointed his finger towards Mukhi Hashu Taurani of Lasi Jamaat and said, "Inform my Jamaat that the so-called power of Geben Shah
is not equal to the hairs of Mukiha shoot. Don't come here to waste time. It will weaken your iman. Story 3. In 1902, Imam Sultan Muhammad Shah had a photograph with 13 enlightened followers in the room of the present Aga Khan Jumkhana, Karachi. After getting the photo shoot, the Imam made them inside and told the Jamaat who were sitting outside that if you want to behold the angels on earth, you go inside and see those 13 enlightened persons. Jamaat slowly walked inside and fascinated to see these 13 persons.